سیدنا عمر بن خطاب اسلام لائے اور آپ کا اسلام بھی مثالی، ایمان بھی مثالی، محبت رسول بھی مثالی اور جرت و غیرت بھی مثالی ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی جانے لگی۔ اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کو، اہل اسلام کو عزت مل گئی، قوت مل گئی، طاقت مل گئی اور حکمت مل گئی۔ آج بیت المقدس بھی، فلسطین بھی پنجہ یہود اور قبضہ یہود کے اندر ہے۔ اسے فتح کرنے والا شخص عمر بن خطاب تھا۔ کون عمر؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے انہیں شہادت کی بشارت سنا دی تھی۔ عمر بن خطاب کو اہل بیت اطہار سے اور ان کے بچے بچے سے محبت اور صالحانہ پیار الحمدللہ تھا۔ آج یورپ کے متعدد ممالک میں عمر لا عمر لا عمر لا چل رہا ہے۔ مسلمان اگر اپنے اندر ایمان کی پختگی، اللہ پر توکل، اپنے اندر غیرت و جرت، اسلام دین ایمان سے محبت اور عبادات میں لگن اور جماعتی زندگی سے وابستگی پیدا کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے جہاں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے عمر لا پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جہاں جہاں عمر لا موجود ہے وہاں اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب شیخ، فاضل کنگ سعود یونیورسٹی الریاض۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قابل قدر معزز سامعین کرام، رب العالمین نے ہر دور میں ہر علاقے کے لیے انبیاء اور رسل اس لیے مبعوث فرمائے کہ لوگوں کی تربیت ہو، اصلاح ہو، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، عبادات کی بھی، اور اسی طریقے سے انہیں روز و شب گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہی کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور ہر دور میں انبیاء اور رسل کے موافق لوگ بھی اور مخالف بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جب رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہادی مبشر بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بنا کے مبعوث کیا، تو اس وقت بھی چند لوگ جنہوں نے آپ سے موافقت کی اور آپ پر ایمان لائے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور چند عورتیں بھی تھیں۔ لیکن جو ساتھ ساتھ جڑتے گئے، ملتے گئے، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہی بنتا چلا گیا، کیونکہ وہ ایسے پکے سچے کھرے مضبوط عقائد اور اعصاب کے مالک مسلمان تھے کہ جن کے اندر کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے بعد انہوں نے پھر دائیں اور بائیں طرف نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کی ہے جس کے لیے رب العالمین نے انسانیت کو بنایا اور پیدا کیا۔ حضرات گرامی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رب العالمین نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے کردار، جن کے رویوں، جن کے ایمان اور جن کی عبادات کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں تو شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے، مودت پیدا کرنے والے، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے اور اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کی صورتحال یہ ہے
کہ فرضی نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کثرت سے پڑھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع و سجود بہت زیادہ کرنے والے، ان کے چہرے کی چمک دمک اور طمانینت یہ بتا رہی ہے کہ واقعی یہ نبی کے ساتھی ہیں اور شب بیدار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے اور رب کے سامنے گڑ گڑانے والے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارا کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں محبت کیوں کرتے ہیں؟ کفار سے دشمنی کس لیے کرتے ہیں؟ رات کو اٹھ کے عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو رب العالمین کا فضل اور اس کی مہربانی چاہیے، اسی کو یہ تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے یہ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات قرآن مجید نے کہہ ڈالی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ نبی کے صحابہ وہ مہاجرین ہے یا انصار، وہ فارسی ہے یا رومی، مکی ہے یا مدنی، قریشی ہے یا ہاشمی، دنیا میں یہ لوگ ابھی نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نہیں اترا تھا۔ دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسی عظیم ہستی ہیں صحابہ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں یہ بعد میں آئے ہیں، اللہ نے ان کے چرچے تورات و انجیل میں پہلے بیان کر دیے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات کے اندر بھی ان کے تذکرے، ان کے چرچے، ان کی اوصاف اور ان کی خصوصیات اور ان کی خوبیاں ان کے اندر بیان کر دی گئی تھی، یہ تو بعد میں آئے، لیکن آنے والے اتنے عظیم تھے کہ رب العالمین نے ایڈوانس ان کے متعلق بتا دیا کہ میرے نبی کے صحابہ اس طرح کے ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ان میں سے عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب شجر بھی ہیں، سابقون الاولون بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، اور پھر ان سب سے نمایاں چار اہم صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پہلے دو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آخری دو داماد ہیں۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم ہستی اور شخصیت ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و حشمت عطا کر دے، کیونکہ عمر جرت مند تھے، شجاع تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، ان کی بہادری کا چرچا پورے عالم عرب کے اندر تھا، اور ان کی وجاہت اور ان کے رعب اور دبدبے کو مکہ کے قریشی اور ہاشمی اور گرد و نواح میں رہنے والے قبائل بھی بخوبی جانا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگا، گویا کہ عمر بن خطاب یہ مراد رسول ہے اور جتنے باقی صحابہ ہیں وہ مرید رسول۔ عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے جو انہوں نے اسلام کی عزت و عظمت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب اسلام لائے، اور آپ کا اسلام بھی مثالی، ایمان بھی مثالی، محبت رسول بھی مثالی، اور جرت و غیرت بھی مثالی ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی جانے لگی، اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہو اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آ کے عمر بن خطاب کو روک لے، لیکن روکنے کی جرت و جسارت کسی میں نہیں تھی۔ اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کو، اہل اسلام کو عزت مل گئی، قوت مل گئی، طاقت مل گئی اور حشمت مل گئی۔ حضرات گرامی، یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جس کے اندر پتھر پوجا بھی ہو رہی تھی، مورتیوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جو سراسر اللہ کی نمک حرامی، بغاوت اور سرکشی، جو اسلامی غیرت کے منافی، یہ چیز بھی صحابہ کو
چبھ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سب کو مٹانے کے لیے ہی آئے۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ جب بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو حجر اسود جو کارنر ہے، جسے رکن حجر اسود کہتے ہیں، وہاں سے اپنے طواف کا آغاز حجر اسود کو بوسہ دینے سے کرتا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب زمانے طالب علمی میں ہم بھی ہر چکر کے اوپر حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور آج تو اشاروں سے ہی کام چلتا ہے، لیکن اجر و ثواب برابر ہے، وہ بوسہ دینا ہو یا اشارہ ہو یا استلام۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ جب سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کے سامنے آئے اور بوسہ دینے لگے تو صورتحال کیا دیکھتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب بڑے مزاج شناس تھے، بھاگ گئے، بوسہ بعد میں دیا، لیکن پہلے اپنی ایمانی غیرت کا اور عقیدہ توحید کی پختگی کا اعلان کرتے ہوئے فرمانے لگے، واللہ انی اعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں بخوبی جانتا ہوں اے حجر اسود تو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو عمر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تو مشکل کشا نہیں ہے، تو حاجت روا نہیں ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب کا عقیدہ توحید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے عمر بن خطاب کی ایمانی غیرت۔ ایک تو یہ ایمانی غیرت ہے، دوسرا عمر بن خطاب کی معاشرتی غیرت کا بھی ذرا اس بات سے، اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت چہروں کا پردہ ابھی نہیں ہوا تھا، خواتین منہ کھول کے پھرا کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور مختلف قسم کے وفود بھی بیرون سے آتے تھے اور خواتین کا پردہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پردے کا اہتمام اور بندوبست ہو۔ زبان عمر کی چل رہی ہے، وہی آسمانوں سے اتر رہی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے نبی، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنات کو کہ جب بھی باہر نکلے جلباب لے کے، بڑی چادر لے کے، باپرد ہو کے گھر سے نکلیں تاکہ پہچانی جائیں مسلمانوں کی عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لیکن آج امت مسلمہ کی وہ غیرت کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلا گیا، شرم کہاں چلی گئی، ہر ایک چیز کا جنازہ نکل گیا۔ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ننگے منہ دندناتی پھر رہی ہیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی غیرت کو اپنے قدموں تلے کچل دے، جب اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے اور جب اس کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عمر، تیری زبان بھی کتنی پاکیزہ تھی، تو بولتا زمین پہ تھا، عرش والا رب اسے وحی کی شکل میں، اللہ اپنے کلام کی شکل میں اتار دیتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ شعائر اللہ سے کتنی محبت ہے اور سیدنا خلیل اللہ سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، اللہ کے حبیب، یہ جو مقام ابراہیم ہے، دل یہ چاہتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے جو ملتزم کے سامنے اور پاس ہے۔ عمر بن خطاب نے درخواست محمد مصطفیٰ کو پیش کی، قبول عرش پہ ہو گئی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، طواف کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم نے مقام ابراہیم کو
جائے نماز بنا لینا ہے، جب بھی تم نے کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، اس کے بعد تم نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور کس طرح ادا کرنی ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ سیدنا خلیل اللہ جد الانبیاء سے محبت اور وہ مقام ابراہیم جس کے نشان موجود ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے ساتھ پیار اور اس کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب کی محبت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف انبیاء کے ساتھ ہی محبت نہیں، بلکہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کی حرمت کے پاسباں بھی تھے تو کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب واقعہ افک پیش آیا، سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات، جن کی پاک دامنی اور صداقت کی گواہی دنیا کے کسی وکیل نے نہیں، عرش والے رب نے خود دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، اللہ نے اپنے کلام پاک کی سورہ النور میں 2 رکوع انہی کی پاک دامنی اور انہی کی صداقت پہ نازل فرمائی ہے۔ جب ان پر بہتان لگا، جسے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبیوں سے جب مشورہ مانگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آتی ہے تو عمر بن خطاب اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب یہ تو فرمائیے آپ کے لیے عائشہ صدیقہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ امام کائنات نے جواب دیا تھا، عرش والے رب نے۔ کہا عمر نے کہ عرش والا رب بھی آپ کے لیے غلط انتخاب کر سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سن کے بڑا اطمینان ہوا۔ حضرات گرامی، صرف شعائر اللہ سے محبت نہیں، صرف کعبۃ اللہ سے محبت نہیں، صرف ابراہیم خلیل اللہ سے محبت نہیں، صرف ازواج مطہرات سے ہی محبت نہیں، عمر بن خطاب کو اہل بیت اطہار سے اور ان کے بچے بچے سے محبت اور والہانہ پیار الحمدللہ تھا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ نے حضرات حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جو عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے، تو وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، امیر المومنین یعنی ابا جان، آپ نے ان دونوں کا وظیفہ، ان کی تنخواہ بڑھا دی، میری نہیں بڑھائی۔ میں تو اس وقت ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرتا تھا جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور ان کے قدم، ان کے پاؤں ان کے کرتوں میں اڑ جاتے تھے اور یہ گر پڑتے تھے۔ آپ نے ان کی تنخواہ بڑھا دی اور میری نہیں بڑھائی۔ کہا تیری بھی بڑھ سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا بولیے؟ کہا تاتی ابم مثل ابیہما و امم مثل امہما و جدم مثل جدہما۔ عبداللہ، ان کے باپ علی المرتضی جیسا تو باپ لے آ، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا جیسی تو اپنی ماں لے آ، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسا تو اپنا نانا لے آ، تیری تنخواہ میں بڑھا دیتا۔ یہاں کیا درس دیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت، والہانہ محبت، یہ محبت بھی دنیا کو سکھلائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، رب کے قرآن نے سکھائی ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان نے سکھائی ہے، اور عمر بن خطاب کے کردار نے سکھلائی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت اطہار، تمہارے ساتھ محبت کو، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، تمہارے ساتھ محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دے دیا ہے۔ تمہارے مجد و شرف کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جو تم پہ درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے محبت سکھلائی۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ وہ بیت المقدس جو آج پنجہ یہود میں ہے، فتحہا عمر وحررہا صلاح الدین، عمر بن خطاب نے فتح اور صلاح الدین الایوبی نے آزاد کروایا تھا۔ آج بیت المقدس بھی، فلسطین بھی
پنجہ یہود اور قبضہ یہود کے اندر ہے۔ اسے فتح کرنے والا شخص عمر ابن خطاب تھا۔ کون عمر؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے انہیں شہادت کی بشارت سنا دی تھی۔ جب آپ احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو وہ کب کپایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر چڑھنے والا اللہ کا نبی، دوسرا صدیق اور دو شہید، ایک عمر ابن خطاب دوسرے عثمان ابن عفان ہے۔ عمر ابن خطاب کو اپنی شہادت کی جب اطلاع مل گئی کہ شہید ہی ہونا ہے تو انہوں نے پھر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ، شہادت کی موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن جب بھی آئے تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، دور دراز علاقے میں شہید ہوتے شاید وہی تدفین ہو جاتی، لیکن آپ نے اللہ سے دعائیں کی کہ میری شہادت مدینہ کے اندر ہو، تو شہادت مدینہ میں ہوئی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر شہداء ہیں ان کی گواہی انسان بھی دیں گے، ان کی گواہی جگہ بھی دے گی۔ جہاں تک بات عمر ابن خطاب کی ہے، عمر ابن خطاب کی شہادت کی گواہی جہاں نبی کے صحابہ دیں گے، وہاں محمد مصطفیٰ کا مسلح بھی شہادت کی گواہی دے کہ اس مسلح کے اوپر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں اور ملک کے اندر تخریب کاری کرنے والوں، اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اداروں پر، پولیس پر، افواج پر، عوام پر، پبلک پلیس پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مارنے والوں، عمر ابن خطاب کی یہ بات بھی سن لو، جب قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک بار ناف کے نیچے ہوا، آپ تڑپ رہے تھے، فوراً پوچھتے ہیں میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ آپ نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل، میرا حملہ آور کوئی مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو مارے، مسلمان کا قتل عام کرے، مسلمان کے خون کا پیاسا بنے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور اور قتل کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران، اللہ اکبر و کبیرہ، جو سادگی کا پیکر تھا، جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے فاتح کی حیثیت سے جا رہے تھے، سواری ایک، سوار دو، ایک خود ہیں اور ایک آپ کا غلام ہے، منزل بہ منزل باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ آخری منزل پہ باری غلام کی آ گئی، منتیں کر رہا ہے، آقا وہاں دشمن بھی ہوگا، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، باری اگرچہ میری ہے، سوار آپ ہو جائیے، اس میں اسلام کا معاملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہا ہے اور نوکر ملازم اور غلام سواری پہ سوار بیٹھا ہے۔ کہا یہ انصاف کے منافی ہے۔ عمر جس کو دنیا عادل سے جانتی ہے، عمر اپنی عدالت پہ دھبا نہیں لگوانا چاہتا۔ باری تیری ہے، تجھے ہی سوار ہونا ہوگا۔ دنیا کا یہ واحد حکمران ہے جو اپنے غلام کو سواری پہ سوار کر کے خود اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے اس علاقے میں جا رہا ہے جو کہ اس کا فتح شدہ علاقہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور آج بھی میں جو چیز دیکھ رہا ہوں، آج یورپ کے متعدد ممالک میں عمر لا چل رہا ہے۔ مسلمان اگر اپنے اندر ایمان کی پختگی، اللہ پر توکل، اپنے اندر غیرت و جرت، اسلام دین ایمان سے محبت اور عبادات میں لگن اور جماعتی زندگی سے وابستگی پیدا کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے جہاں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے عمر لا پہنچ چکا ہے۔ بات ایک جھٹکے کی ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جہاں جہاں عمر لا موجود ہے وہاں اسلام کا پرچم سر بلند ہو کے رہے۔ عمر ابن خطاب آخری سانسیں
بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ادھر آ، خذ راسی عن الوسادہ وضعہ فی التراب، میرا سر تکیے سے اٹھا کے مٹی پہ رکھ دے۔ ابا حضور کیوں، کس لیے؟ کہا اس لیے لعل اللہ یرحمنی، شاید میرا یہ جسم، میرا یہ سر جو تو مٹی پہ رکھے گا، میری اس ادا کو دیکھ کے میرا رب عمر پہ رحم فرما دے اور عمر کی بخشش فرما دے۔ اور آخری بات، نصیحتیں کرنے کے بعد، نماز کی نصیحت، حسن سلوک کی نصیحت کے بعد بیٹے کو کہا جا کے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کو میری درخواست پیش کریں کہ اگر آپ اجازت دیں تو عمر چاہتا ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یہیں پہ دفن ہو جاؤں۔ ماں جی کو اطلاع ملی، آپ دیدہ ہو گئی، کہنے لگی جو دو پہلے ہیں، ایک شوہر ہے، دوسرا باپ ہے، تیسری جگہ اپنے لیے رکھی تھی، میں اپنے آپ پر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں وہاں ان کی تدفین کر دی جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہاں پہ دفن ہے، کہاں پہ موجود ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اس وقت بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے، اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ جو انبیاء کے سید و سردار ہیں، وہاں ابو بکر و عمر بھی بوڑھوں کے سید و سردار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔